ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 55 اور 56، 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کے تحت انشاءاللہ بڑے شاندار بڑے اہم مدنی پھول آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس 2 آیتوں کا جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر آپ تورات شریف لینے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی، واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی، جرم تو سخت تھا، توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے۔ ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے، قتل کیے جاتے تھے، لوگوں کو جانیں دینی پڑتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد سلیکٹ کیجئے اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، معذرت پیش کریں جو یہ واقعہ ہوا۔ اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ اچھا، اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر یہ عجیب لوگ تھے کہ جرم کرتے تھے، ان کو معافی ملتی تھی، شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس واقعے کا معذرت پیش کریں گے، انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم میں سے 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، رب کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کرنے لگے اور کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام ہوتا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر! جب ایسی گستاخی والا انداز اختیار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرنا تو گستاخی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے خود تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، وہاں سے حکم ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اور وہاں سے کیا فرمایا گیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ پتہ چلا کہ یہ جو دیدار کا شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو زندگی میں تمنا کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے، ہاں یہ تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا، لیکن خواب میں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، جو جنت میں جائیں گے تو یہ تمنا کرنا۔ اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے۔ کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ کیا کرو، قبر میں جانا ہے بھائی قبر میں جانے کی بات نہ کیا کرو، جنت دوزخ کی بات کریں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت پتہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے،
جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت سے نہیں بچ سکتے. ڈیتھ از ریالٹی. عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو پتہ ہے مرنا ہے. تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کریں نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے. گناہ گار بھی مرے گا، نیک بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم بھی مرے گا. اب مسلمان کا کام کیا ہے کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری شروع کر دے. عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدے دیدار پر. مرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا. قبر میں آئیں گے نبی پاک، تو ایسی زندگی گزارو نا. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ایک اور نعت کا شعر ہے نا، قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. ہم تو درود و سلام پڑھنے کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیدار ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں رب کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات یا اللہ کا دیدار تو بڑی اچھی تمنا تھی، پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے. چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں. کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اچھا یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا اور پیار بھی ہو، عزت بھی ہو اور دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں اور کبھی دیکھا نہ بندہ کہ دیکھے تو سی کون ہے، اور اللہ سے بات ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی. ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ دوبارہ ہوئی، پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہیں، دیدار نہ کر سکے. سمجھیے گا بات کو. اور جو تجلی تھی اس کا جو بھی جلال کہیں، ہیبت کہیں، آپ انکانشیس ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. یہ کون ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے. جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا وہ حضرت موسیٰ ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آؤ اب حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. یہاں ریکویسٹ ہے، وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. وہاں ریکویسٹ ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے. وہاں دیکھ نہ سکے اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا. اب فرق دیکھیے، ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ڈفرنس کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں. لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے. بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی، مگر یہ ریکویسٹ ادب والی نہیں تھی، یہ ریکویسٹ گستاخی والی تھی. ایک ٹرائل تھا، ایک اللہ کے نبی پر اعتماد نہ کرنا تھا. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں.
یعنی اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، یہ تیری بارگاہ میں آئے تھے اللہ کے، اللہ نے ان کی ریکویسٹ قبول کی، انہیں پھر زندہ فرما دیا۔ اور وہ زندہ کرنے کی جو بات تھی وہاں بھی قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مردے بھی زندہ اس لیے کیا کہ شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا، ان کو تو موت آ چکی تھی، حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر، آپ کی دعا پر اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ تو اللہ والے چاہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ جب کلیم اللہ کی دعا میں یہ اثر ہے تو حبیب اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟